اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 204۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ ٹھہراتا ہے اپنے دل کی بات پر، حالانکہ فی الواقعی وہ شدید ترین دشمن ہے، حالانکہ فی الواقعی وہ سخت جھگڑالو ہے۔ آیت نمبر 205 اور 206 کو بھی ہم ساتھ لیں گے، ایک ہی سلسلہ کلام ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں اللہ تعالیٰ فساد بالکل پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 206 ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو اس کی جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان 3 آیات میں ایک کردار کی تصویر کشی کی جا رہی ہے، ایک کریکٹر سکیچ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا یہ انداز ہے کہ قرآن پاک نام لیے بغیر کسی کردار کی خصوصیات کو بیان کر دیتا ہے، اور بعض اوقات 2 کردار، ایک مثبت اور ایک منفی کردار پیش کر کے سوچ کے زاویے کھولتا ہے تاکہ ہم سب اس میں اپنی اپنی تصویر تلاش کریں۔ ان 3 آیات میں ایک ایسے کردار کو پیش کیا گیا جو دنیا دار ہے، زمانہ ساز ہے، جس کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، جن کی باتیں مسحور کر دیتی ہیں، لیکن وہ ساری باتیں دنیاوی امور کے متعلق ہوتی ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ایک خاص ریفرنس سے خاص منظر میں آئیں، مگر قرآن پاک چونکہ صرف ایک زمانے اور ایک قوم کے لیے نہیں آیا، یہ آفاقی اور عالمگیر دعوت حق ہے۔ اس کی تعلیمات ابدی اور دائمی ہیں۔ جب اس نظر سے دیکھتے ہیں تو مفہوم کی وسعت میں ایسے کردار ہمیں آج بھی اور ہر زمانے میں نظر آئیں گے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافقین کا وجود ہمیں مدنی زندگی کے آغاز سے ہی نظر آتا ہے۔ اس میں بعض منافقین تو ایسے تھے کہ ان کی زبانوں پر نفاق واضح طور پر ظاہر ہوتا تھا، مگر منافقین کی ایک قسم وہ تھی جو ظاہراً بڑے چاپلوس اور چرب زبان تھے۔ ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ گویا وہ بڑے مخلص اور سچے ہیں۔ ایسا کردار، مفسرین کا خیال ہے کہ ایسا کردار مدینہ میں اخنس بن شریک اور ایسے اور بہت سے منافقین موجود تھے۔ وہ بات بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر قسم کھاتے کہ ہماری بات سچی ہے۔ ان کی باتیں دل کو موہ لینے والی ہوتی۔ من یعجبک قولہ، رب کریم نے فرمایا جن کی باتیں تمہیں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ عربی زبان میں عجیب کے معنوں میں نہیں بلکہ خوبصورت کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، یعنی ان کی بات کرنے کا، ایسے جو کردار ہوتے ہیں ان کی بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے کا دل چاہے کہ وہ بولتا ہی رہے اور ہم سنتے رہیں۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ منافقون میں منافقین کے متعلق فرمائی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے ڈیل ڈول بہت خوبصورت لگیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی باتیں سنیں، یعنی ان کی باتیں ظاہراً اتنی دلکش ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ انسان ان کی باتیں سنتا ہی رہے۔
مگر رب کریم نے واضح کیا ہے کہ وہ حق کا دشمن اور سخت جھگڑالو ہے، اور مدینہ کے منافقین کی اکثریت کھاتے پیتے خوش لباس اور خوش گفتار لوگوں کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی باتوں کی ویلیو نہیں ہے۔ ان کی باتیں اونچی، کیونکہ ان کی باتیں اونچی مگر عمل سے خالی ہیں۔ جس رب کریم کی وہ قسم کھا کر اپنی بات کو وزنی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رب کریم نے ہی گواہی دی ہے کہ وہ الد الخصام، کہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ جھگڑالو ایسے جھگڑالو کو کہتے ہیں جو بحث میں چپک جائے، پیچھا نہ چھوڑے۔ ان کے اگر ذاتی مفاد پر زد پڑے تو ان کی ساری خوش اخلاقی اخلاص، ان کی محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ جس منافق کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے، اخنس بن شریک، وہ اسلام سے پھر کر مکہ معظمہ چلا گیا اور راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت دیکھے انہیں جلا دیا، جتنے جانور دیکھے انہیں مار ڈالا، جیسا کہ رب کریم نے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب وہ پھرتا ہے، جب وہ منہ موڑ کر جاتا ہے تو وہ اس کی کوشش فساد کرنے کی ہوتی ہے۔ تو یہاں تولا جو ہے وہ دو مفہوم میں آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب وہ مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے، جب وہ مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے، لوٹتا ہے تو فساد کی کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اسے تولا کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جب اسے اختیار یا حکومت ملے تو عوام کی بھلائی نہیں بلکہ فساد اور تخریب ہی میں لگا رہتا ہے۔ ظاہراً قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہا ہے، دین کی طاقت بڑھا رہا ہے، مگر رب کریم اس کی حقیقت بتا رہا ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 206 میں یہی سلسلہ کلام ہے کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو اس کا غرور، اس کی انا، اس کا پندار نفس اسے اپنی غلطی تسلیم کرنے سے روکتا ہے۔ غرور اور انا کبھی انسان کو غلطی تسلیم نہیں کرنے دیتے۔ ابلیس کو بھی اس کے غرور نے غلطی تسلیم نہ کرنے دی۔ اس لیے جب ایسے لوگوں کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے تو ان کی جھوٹی عزت نفس انہیں گناہ پر اور جما دیتی ہے، وہ اپنی غلطی پر اور زیادہ پکے ہو جاتے ہیں۔ ان کا غرور انہیں حق کے راستے کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا۔ رب کریم کا فیصلہ ہے کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ ایسے فسادی متکبر کے لیے کوئی کسی زمانے میں بھی ایسے فسادی اور متکبر لوگ ہوں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ہوں یا تا قیامت آنے والے دور کے ہوں، ایسے فسادی اور متکبر کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی پروردگار، میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے۔ دوزخ کہنے لگی مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ صحیح بخاری۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں بہشتی کون ہے اور دوزخی کون ہے؟ بہشتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج انسان ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر موٹا، بدمزاج اور متکبر آدمی ہوتا ہے۔ نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے ایک شخص ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ یہاں اس آیت نمبر 207 میں ایسے کردار کا ذکر ہو رہا ہے جو ایک مومن کا کردار ہے۔ گزشتہ 3 آیات میں جس منافق کا کردار پیش کیا گیا وہ دین کے بدلے دنیا لیتا ہے۔
اب اس آیت میں اس مخلص کامل صاحب ایمان کا ذکر ہے جو دنیا اور جان اور مال سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرے کردار کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ ایسا کردار صہیب بن سنان رومی، آیت اس کے پس منظر میں نازل ہوئی، یہ بہت مالدار صحابی تھے، اپنا وطن ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کے لیے مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ بہت مالدار صحابی تھے۔ کفار کی ایک جماعت نے راستے میں روک لیا، انہوں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی پوری کوشش کی۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں بہت اچھا تیر انداز ہوں اور میرے ترکش میں بہت تیر ہیں، ایک ایک کر کے تم پر تیر چلاتا رہوں گا، اور جب تیر ختم ہو گئے تو تلوار سے مقابلہ کروں گا، تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، تم میری راہ نہ روکو، مجھے مدینہ منورہ جانے دو، میں تمہیں اپنا تمام مال جائیداد سارا کچھ دیتا ہوں۔ وہ آگے بڑھتا جاتا اور ایک ایک کر کے اپنی جائیداد کا پتہ بتاتا چلا جاتا کہ فلاں جائیداد اس جگہ ہے، فلاں جگہ میرا فلاں مال ہے، سارا لے لو۔ کفار نے اسے فائدے کا سودا سمجھا اور اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے سارا ماجرا پیش کیا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچ چکا تھا۔ بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک درہم بھی پاس نہ تھا۔ فرمایا، یا رسول اللہ، بالکل کلاش ہو کر آ گیا ہوں۔ ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا، ربیح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تو بہت نفع کا سودا کر کے آیا ہے، اے ابو یحییٰ تو بہت نفع کا سودا کر کے آیا ہے، تم اپنی سب سے قیمتی دولت بچا آئے ہو، تم ایمان بچا آئے ہو، یہ بہت نفع کا سودا ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان صحابی تھے جو بہت پیسے والے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے چچا نے ان سے سارا مال چھین لیا، اتنا مارا کہ پورے جسم پر نیل پڑ گئے، پھر سارے کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے بھیج دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، پتوں سے جسم ڈھانپا ہوا تھا، اس حال میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر بہت پیار آیا۔ یہ تنہا صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن انہیں ڈانٹ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال نہیں کرتے۔ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے ہیں اور آپ ہر وقت ان کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اونچی آواز میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ ہی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بس اس کو مت ڈانٹنا، یہ جو چاہے کرتا پھرے، یہ بہت کچھ قربان کر کے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابی غزوہ تبوک میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں رات کے وقت دفن فرمایا، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اپنے اس بھائی کو بہت ادب سے کفن دو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے بہت حسرت ہو رہی تھی کہ اے کاش یہ میری لاش ہوتی۔ یہ ہیں وہ خوش نصیب، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، ہر مجاہد فی سبیل اللہ کی شان میں ہے،
جیسا کہ سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں ان سے جنت کے بدلے میں۔ ہر صاحب ایمان اور مومن کی شان میں یہ آیت ہے، واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ کیسے بندوں کے حق میں؟ جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، اگر ان سے کبھی بشری تقاضوں کے تحت کوئی کوتاہی ہو، کبھی جذبات میں کوئی غلط قدم اٹھے، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو بڑی شفقت سے بہت مہربانی کے ساتھ معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے ساتھ بہت شفیق ہے۔ آیت نمبر 208، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کردار پیش کر کے، ایک زمانہ ساز اور ایک صرف ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا، اور دوسرا وہ جو کامل ایمان والا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی تڑپ رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کرداروں کی پورا نقشہ کھینچنے کے بعد صاحب ایمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیاری نصیحت کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سلم سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو بجا لائیں، تمام ممنوعات سے بچیں اور کامل شریعت پر عمل کریں۔ اس آیت کی شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض اہل کتاب باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے تورات کے بعض احکام پر جمے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں ہفتہ کے دن کی عزت اور رات کے وقت تورات کی تلاوت اور اونٹ کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کی اجازت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو محمدی دین میں پوری طرح آ جاؤ، اس کا کوئی عمل نہ چھوڑو۔ قرآن پر اور اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانے کے بعد تورات پر صرف ایمان کافی ہے۔ اس کے بعد عمل میں، تمہارے عقائد میں، تمہارے خیالات میں، تمہارے نظریات میں، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، تمہارے رسم و رواج، تمہارے کاروبار زندگی، سب کچھ شریعت محمدی کا تابع ہونا چاہیے، سب کچھ اسلام کا تابع ہونا چاہیے۔ یہ آیت صرف اہل کتاب کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ تا قیامت کے ہر صاحب ایمان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ تم مسجد میں تو اللہ اللہ کرو اور کاروبار زندگی کرتے ہوئے تمہیں اللہ یاد نہ رہے، تمہارے کاروبار میں سود، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری اور ملاوٹ کا ہر انداز شامل ہو۔ نہیں، یہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو، کسی مومن کی زندگی کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ ڈھنڈورا تو وہ اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹے اور عمل میں سب بدعات ہی بدعات ہوں۔ کلمہ تو ہر وقت وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اور منتیں مرادیں مانگ کر شکرانے اور نذرانے جو ہے وہ آستانے پر چڑھا آئے۔ یہ اسلام میں یوں داخل نہیں ہونا، یہ دوگلی پالیسی ہے۔ جن احکام پر چاہا، یہ دوگلی پالیسی ہے کہ جن احکام پر چاہا عمل کر لیا، اور جہاں بات طبیعت کو ناگوار محسوس ہوئی یا کسی ظاہری دنیاوی نقصان کا خطرہ ہوا، وہاں اپنی مرضی کر لی اور اسلام کے احکام کو بالکل نظر انداز کر دیا۔
اللہ تعالیٰ کو ایسا اسلام قبول نہیں ہے کہ عبادات تم اللہ تعالیٰ کی مرضی کی کرو اور معاملات تم اپنی نفس کے مطابق کرو. نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا پڑھ لیا ہے تو تمہاری پوری زندگی جو ہے وہ سنت رسول اور سیرت رسول اور شریعت محمدی کے سانچے میں پوری کی پوری زندگی اسی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو. اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ ایک مکمل معاہدہ ہے اطاعت کا، پوری ذات کے ساتھ، پورے ظاہر و باطن سمیت، وجود کی مکمل اطاعت کے ساتھ، سوچ کے مکمل زاویوں کے ساتھ. ایسے کہ نماز پڑھنی ہے تو دین اسلام کے مطابق، اخلاق رکھنا ہے تو دین اسلام کے مطابق، جب سب کے درمیان ہوں یعنی جلوت میں ہوں تو بھی مد نظر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی ہو اور اس کی اطاعت ہو، اور جب تنہائی اور خلوت میں ہوں تو بھی مد نظر اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا ہو. 24 کے 24 گھنٹے پوری کی پوری اطاعت اللہ تعالیٰ کو چاہیے. آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پوری کی پوری اطاعت چاہیے. اسلام میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ جس حکم پر دل چاہا عمل کر لیا اور جس حکم کے لیے دل نہ چاہا تو اس سے آنکھیں پھیر لیں. رب کریم نصیحت فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کہ جو قدم بھی تم وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اب جو قدم بھی دین اسلام اور احکام الہی اور سنت رسول سے باہر نکلے گا وہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے. وہ شیطان کی اطاعت ہے اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یا حزب اللہ بنو یا حزب الشیطان بنو، درمیانی راہ کوئی نہیں ہے. یہ شیطان تمہیں پارٹ ٹائم مسلم بننے کا مشورہ دیتا ہے اور اسے خوشنما بنا کر دکھاتا ہے کہ عبادات تم اللہ تعالیٰ کی مرضی کی کر لو اور باقی زندگی تم اپنے نفس کی خواہش کے مطابق گزار دو. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدھی اطاعت نہیں چاہیے. جب زندگی میں ہم کوئی چیز آدھی پسند نہیں کرتے تو ہم آدھے ایمان سے جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ 209 فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اس میں تہدید اور دھمکی کا پہلو ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہوگی. کہ دیکھو اگر تم پھسل گئے، ڈگمگا گئے، اور پھسلتا کون ہے؟ جو کنارے پر کھڑا ہوتا ہے. جیسے ٹرین میں پائیدان پر پاؤں رکھ کر دروازے پر کھڑا ہو کر اس کے ہینڈل کو انسان جب پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے تو ایک ہی جھٹکے سے وہ نیچے دھڑا مان گرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں بھی اسی طرح کنارے کنارے پر کھڑا رہنے میں ہمارا فائدہ ہے. نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے. اصل سکون، اصل کامیابی، اصل مزہ دین اسلام کو مکمل طور پر اپنانے میں ہے، مکمل سپردگی میں ہے، عین بیچو بیچ آ جانے میں ہے. جیسے اوپر کی آیت میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ وہ صاحب ایمان کے لیے یہ آیت ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کی رضا پر قربان کر کے زندگی میں سکون، طمانینت اور وہ لذت محسوس کرتے ہیں کہ دنیاوی کسی نقصان کا انہیں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی دکھ نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ وہ دین اسلام کو مکمل اپنا چکے ہوتے ہیں. انہیں اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت میں قربان کرنے میں لطف آیا. انہوں نے قربان کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، دین اسلام کو کامل طور پر اپنایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حیات طیبہ کا لطف پایا. اس لیے جتنا زیادہ ہم دین اسلام کو اپنائیں گے اتنا ہی سکون اور لذت محسوس کریں گے. دیکھیں ہم
اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو، رب کے متوالوں کو، جنہوں نے دین پورے کا پورا اپنایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اطمینان، سکون قلب اور چہرے کا تقدس نصیب ہوا۔ تو رب کی یہ دعوت ایسے لگتی ہے جیسے کوئی بہت سب سے زیادہ مخلص اور سب سے زیادہ سچی ہستی ہمیں لو کے گرم تھپیڑوں سے بچا کر ٹھنڈے یخ بستہ کمرے میں آنے کی دعوت دے رہی ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من بعد ما جاءتکم البینات، کہ دیکھو تمہارے پاس زندگی گزارنے کے اسلام کے واضح اور روشن احکام آ گئے ہیں، دیکھو اس کے بعد پھسلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام جو ہے ایک محفوظ قلعہ ہے، اور رب کریم کی نازل کردہ یہ آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یہ اسلام کے کامل ہونے کی ایک مکمل گواہی ہے۔ اسلام مکمل کوڈ آف لائف ہے۔ انفرادی زندگی کے متعلق بھی مکمل ہدایات، اجتماعی زندگی کے متعلق بھی مکمل ہدایات، عبادات کے متعلق بھی کہیں انسان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا بغیر رہنمائی کے، اور معاملات زندگی میں بھی انسان کی مکمل رہنمائی ہے۔ اتنے کامل دین کی اتنی واضح ہدایات اور نشانیوں پر تم اگر دین سے پھسل گئے اور تمہارا کوئی عمل دین اسلام سے باہر ہوا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، وہ سزا بھی دے سکتا ہے، وہ تمہیں ذلیل و خوار بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو تم سے اور چاہے تو دنیا کی حکمرانی تم سے لے کر تمہارے سوا کسی اور کو دے سکتا ہے۔ آیت نمبر 210، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے اور فیصلہ چکا دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کچھ واضح فرمانے کے بعد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات اور تنبیہات آ جانے کے بعد بھی کج روی سے باز نہیں آتے، تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال دکھائے اور فرشتوں کی افواج قاہرہ کے ساتھ ظاہر ہو کر ان کا حساب چکا دے؟ رب کریم فرما رہا ہے کہ وہ وقت جب آئے گا تو وہ وقت ان کے لیے خوشی کا نہیں ہوگا، وہ وقت قیامت کا ہوگا، جب آسمان دنیا پھٹ جائے گا اور ان کے سامنے تمام فرشتے آ جائیں گے، پھر دوسرا آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے سارے فرشتے آ جائیں گے، اسی طرح ساتوں آسمان پھٹ جائیں گے اور تمام فرشتے حاضر ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ابر کے سائبان میں اترے گا، اور اللہ تعالیٰ عرش سے کرسی پر نزول فرمائیں گے اور بزرگ تر فرشتے حاضر ہو جائیں گے، اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، یعنی سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ان کا بے بس وجود اللہ تعالیٰ کے اختیار اور قدرت میں کیسا جکڑا ہوا ہے۔ اس وقت وہ مانیں گے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کے احکام، دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔